نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم لوگوں نے بدعت کے بارے میں پڑھا تھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ بدعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں جو چیز نہ تھی بعد کے زمانہ میں ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بدعت حسنہ، دوسری قسم بدعت سیئہ اور تیسری قسم بدعت مباحہ۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے بارے میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا۔ آج بدعت مباحہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سوال ہے بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو اور جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ ایسی چیز جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ تھی، بعد کے زمانہ میں آپ اگر ویسا کام کر رہے ہو یا ویسی چیز کر رہے ہو تو اس چیز کے کرنے یا نہ کرنے پر ثواب و عذاب کچھ بھی نہیں، یعنی کرو تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا۔ اب کھانے میں ایک سالن سے زیادہ دوسرا سالن بھی کھاؤ، گوشت بھی ہو، اس کے ساتھ سبزی بھی ہو، اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہو، اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہو، یعنی ایک سالن سے زیادہ کھانا۔ پہلے کے زمانے میں اتنا سارا نہیں تھا، اگر گوشت ہے تو گوشت، ایک سالن ہے تو ایک سالن۔ آج کے زمانے میں کئی چیزوں کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو اس طرح کا کھانا کھانا یہ بھی بدعت مباحہ میں سے۔ اسی طرح ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا۔ اس زمانے میں ریل گاڑی تھی، ٹرین تھی، جہاز تھی، 4 پہیا کوئی بھی کیا تھی؟ اس زمانے میں سائیکل بھی نہیں تھی۔ گھوڑا، اونٹ، گدھا، کھچر، اس طرح کے جانور کی سواری کیا تھا، اور یا تو پھر پانی کی کشتی۔ اور آج کیا کیا ہے؟ جہاز ہے، ٹرین ہے، آپ کے پاس بائک ہے، 4 ویلر ہے، طرح طرح کی چیزیں ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو آج کے زمانے میں ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بھی بدعت مباحہ میں۔ سوال ہے، حدیث شریف ہے کلو بدعت ضلالہ، اس سے کون سی بدعت مراد ہے؟ جواب، اس حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ جو حدیث ہے نا کلو بدعت ضلالہ، یعنی ہر چیز نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ہر بدعت گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے زمانے میں مسجد تعمیر کرنا، مدرسہ تعمیر کرنا، یہ گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بدعت مباحہ ہے یا بدعت حسنہ میں سے ہے، تو اس کو بری چیز کہنا غلط ہے نا، اس لیے کہ اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے کہ نہیں، عبادات ہوا کرتی ہے، بچے مدرسے میں پڑھ کر کے حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ضروریات میں سے ہیں۔ تو یہ بدعت سیئہ میں سے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا کہ اس حدیث شریف سے مراد صرف بدعت سیئہ ہے۔ اور اگر اس کا حوالہ دیکھنا ہو تو مشکات شریف کی شرح ہے مرقات جلد اول صفحہ نمبر 179 اور اشیۃ اللمات جلد اول 125، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر بدعت کی تمام قسمیں مراد لی جائیں، سمجھ رہے ہو، اگر اس حدیث سے اگر بدعت کی تمام قسمیں مراد لی جائیں جیسا کہ ظاہر حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، یعنی سمجھ میں آتا ہے، تو فقہ یعنی مسئلہ و مسائل بیان کرنا، علم کلام اور صرف و نحو یعنی قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے جو علم نحو پڑھا جاتا ہے، علم صرف پڑھا جاتا ہے، یہ علم نحو علم صرف قرآن کو سیکھنے کا گرامر ہے، قواعد ہیں، قوانین ہیں۔ تو ان طرح کی پڑھائی، اس طرح کی جتنی بھی تعلیم اور اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں، ان تمام کی تدوین یعنی ان تمام علم کا دنیا میں دوبارہ مطلب اس کی جانکاری حاصل کرنا، ان کتابوں کو پڑھنا، ان علوم کو پڑھنا، یہ
ان سب کا پڑھنا پڑھانا سب دلالت اور گمراہی ہوا، سب دلالت اور گمراہی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علم نحو کا پڑھنا بھی ضروری ہے چونکہ قرآن سیکھنا ہے، علم صرف کا بھی پڑھنا ضروری ہے چونکہ اس سے قرآن سمجھنا۔ اب آگے سوال ہے، کیا بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے بھی ثابت ہے؟ جواب، ہاں، بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ یہ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اچھے طریقے کو رائج کرے گا یعنی اچھے طریقے کو بنائے گا، تو اس اچھے طریقے کو بنانے کا بھی اسے ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ مشکاۃ شریف میں درج ہے۔ اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کا ذکر حدیث پاک میں ہے، اور وہ کیسے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی جو 20 رکعات ہے وہ باجماعت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آپ نے باقاعدہ تمام احباب کو، تمام اصحاب کو بیٹھا کر منبر پر چڑھ کر کے آپ نے یہ حکم فرمایا کہ آج سے تراویح کی 20 رکعت باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام وہاں موجود تھے تمام لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کی وہاں پہ رائے تھی، اور یہ اب وہاں سے مسئلہ بن گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بدعت ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن یہ بدعت اچھی بدعت ہے، یہ بدعت اچھی بدعت ہے۔ اور آگے ہے کہ اگر مذہب اسلام میں کوئی ایسا اچھا طریقہ اپنایا جس کے کرنے میں ثواب ہو، تو جو بھی اس طریقے کو رائج کرے گا اس کے رائج کرنے کا بھی اسے ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب اسے ملے گا۔ اور کوئی اگر برا طریقہ رائج کرتا ہے، کوئی برا طریقہ بناتا ہے، تو اس پر اس عمل کو رائج کرنے کا بھی، اس طریقے کو رائج کرنے کا بھی کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اور جو بھی اس برے طریقے پر عمل کرے گا اس پر بھی گناہ ہوگا، اور جو رائج کیا ہے اس کو بھی گناہ ہوگا۔ سوال، کیا میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا بدعت سیئہ ہے؟ جواب، میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حالات اور دیگر فضائل و مناقب بیان کرنا برکت کا باعث ہے، اسے بدعت سیئہ کہنا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا، آپ کے لیے محفل پاک منانا، اور جتنے بھی محافل ہوا کرتی ہیں اس طرح دینی محافل، نعت پاک کی محفل، قرآن مقدس کی تلاوت کی محفل، بیانات کی محفل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے جو بھی محفل قائم کی جائے سب اچھی محفل ہیں، اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ برکت کا باعث ہے۔ لہٰذا ایسی محافل کو اگر کوئی بدعت سیئہ کہے تو ایسا کہنا گمراہی ہے، بد مذہبی ہے۔ سوال، کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا؟ جیسے آج کوئی مر جاتا ہے تو تیجا 40واں اس طرح کرتے ہیں نا۔ جواب، میت کا تیجا اور اسی طرح 10واں 20واں اور 40واں وغیرہ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہے، یعنی یہ سب بعد میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اور بدعت حسنہ،
یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب ثواب کے کام ہیں. اگر کوئی کہے کہ 10واں 20واں 40واں اس طرح کی فاتحہ خوانی کرنا بدعت سیاح ہے تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ جب بھی فاتحہ ہو، چاہے 3 دن میں ہو، چاہے 9 دن میں ہو، یا 20 دن میں ہو، یا 40 دن میں ہو، یا برسی کی فاتحہ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور جو انتقال کر جاتا ہے اس کے نام ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اور ایسا کرنا بدعت حسنہ ہے. بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. اور ایسا کرنا اس میت کے لیے فائدہ پہنچتا ہے. لہٰذا اس طرح کی فاتحہ کرنے کا رواج جو بھی ہے، تیجا 40واں، یہ سب بدعت حسنہ میں سے ہیں. اگر کوئی بدعت سیاح کہتا ہے تو وہ غلط ہے، اور اس کا ایسا کہنا گمراہی اور بدمذہبی ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ وہ ساری چیزیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی، آج کے زمانے میں اگر ہیں، ان میں اگر ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں، اس میں اگر عبادات کی نیت سے ہم اگر کچھ کر رہے ہیں یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں تو بالکل کرنا جائز ہے. اگر کوئی ایسا طریقہ جس سے ہماری دنیاوی بھی نقصان ہے اور اخروی بھی نقصان ہے، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو ہم اگر کر رہے ہیں تو ہم سے ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے طریقے کو اور ایسے عمل کو کرنا جس سے اللہ اور اللہ کے نبی ناراض ہوں، بالکل بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. وآخر دعوانا الحمدللہ.